صورتحال تھی کہ کیوں اس میں بھی دلیری ہوتی ہے لیکن قربان جاؤں زیادہ کرا. انہوں نے نہ یہ دیکھا کہ ہم سے ڈبل نہیں ٹرپل زیادہ ہے یہ. دیکھو نا 313 کا 1000 سے زیادہ کا ڈبل سے بھی زیادہ ہے نا, ڈبل سے بھی ڈبل. تو اب مانا یہ ہے کہ یہ تین گنا زیادہ ہے. تو اب یہ جب صورتحال تھی تو اس وقت دیکھنے والی بات تھی کہ ڈٹتا کون ہے. لیکن وارے کملی والے آقا آپ کے غلام 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہوئے, کوئی بھی وہاں سے ہٹا نہیں, پیچھے نہیں ہوا. اور چنانچہ جو لوگ ختم کرنے کے ارادے سے آئے تھے لاشیں اپنی چھوڑ کر, اپنے سردار کی لاش بھی چھوڑ کر بھاگ گئے. اور اس وقت اللہ نے عظیم پہلی فتح مسلمانوں کو عنایت فرمائی جس کو یوم فرقان کہا گیا کہ پھر حق و باطل میں فرق کرنے والا آج ہی کا دن تھا. اور اس سے دھاک بیٹھ گئی کہ اللہ اکبر, جن کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اور تعداد تھوڑی تھی مگر اتنی بہادری سے لڑے کہ انہوں نے پرواہ تک نہ کی. مانا یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے. لیکن اسی بات پر رب تعالیٰ نے فرمایا, اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے گھوڑے کے انہنانے کی آواز سنی, فضا سے گھوڑے کے انہنانے کی آواز سنی. تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہا, تمہیں پتہ نہیں ہے جبریل آ گئے ہیں فوج لے کر, اور یہ ان کے گھوڑے کی آواز آ رہی ہے. جبریل امی آئے اور یہی بات تھی کہ اللہ کریم نے فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اللہ نے یوم بدر تمہاری مدد کی, اور جب اللہ مدد کرتا ہے تو کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہوتی. وانتم اذلہ, تم تو کمزور تھے, تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے. دیکھیے 313 کے پاس بھی لڑنے کی چیزیں نہیں تھی جو اس وقت کا رائج الوقت ہتھیار تھا نا, تلوار نیزے یہ نہیں تھے, صرف 5 یا 6 تلواریں تھیں 313 کے پاس. سواری کے جانور بھی پورے نہیں تھے اور کچھ نیزے تھے بس, باقی خالی ہاتھ تھے. لیکن اللہ نے فتح بھی کی ہوئی تھی. اور ادھر جو آئے ان کے پاس ذرا بہتر بھی تھی, ان کے پاس خود بھی تھے جو آنی خود لگا کر لڑتے ہیں, سارے سامان حرب موجود تھے. لیکن رب نے کہا جب مدد میری آئے نا پھر سامان حرب کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. جب اہمیت ہی نہیں, کیونکہ اللہ مدد کرنے والا ہے. تو جب رب کی مدد آئے, ہم آج مددیں امدادیں تلاش کرتے ہیں, لیکن یاد رکھو مدد ہمیشہ اس رب کی تلاش کرو, لیکن واسطہ دے کر اپنے محبوب آقا کا. ایک تو یہ تھا, وقت نہیں ہے کہ اس کو مزید پھیلاؤں, ایک تو یہ تھا, اور دوسرا یوم کل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ. کیونکہ ایام جو ہوتے ہیں نا خاص, جیسا غزوہ بدر ہے, اس کا میں تھوڑا سا تذکرہ کر دیا یاد دہانی کے لیے. اسی طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ. بعض مغرب کے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا مستشرقین کہ بہت چھوٹی عمر میں نکاح, لیکن ان ظالموں کو پتہ نہیں کہ چھوٹی عمر میں نکاح اس لیے تھا کہ آقا انہیں پڑھانا چاہتے تھے. وہ عمر سیکھنے اور پڑھنے کی ہوتی ہے, ورنہ آقا مولا پاک اور طیب اور طاہر اور نور ہیں, انہیں کسی کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو خوش بختی تھی سیدہ عائشہ کی. اور پھر نکاح کوئی ناجائز بھی نہیں تھا, لیکن آقا مولا نے پڑھایا. اس لیے ازواج مطہرات میں جتنا علم جناب عائشہ صدیقہ نے پھیلایا ہے نا, کیوں کہ سرکار نے خود فرمایا خذو ثلثی دینکم من ھذہ الحمیرہ. آپ انہیں پیار سے حمیرہ فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو میری اس حمیرہ سے 2/3 دین حاصل کرو. 2/3 دین, یہ تھی ایک بات ان کی شان. اس لیے انہیں انتہائی بچپنے میں نکال کر کے دیا انہوں نے, اور سرکار لے آئے کیونکہ وہ پڑھنے کی اور سیکھنے کی عمر تھی. ساری ازواج کی بڑی شان ہے, لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے جو دین پھیلایا, دین کی سرکار. کیونکہ دین کی 2 قسمیں, ایک ہے باہر کی زندگی سرکار کی, ایک ہے گھریلو زندگی سرکار کی.
باہر کی زندگی صحابہ نے پھیلائی ہے اور گھریلو زندگی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پھیلائی۔ یہ ہے وہ صورتحال جس میں رمضان مقدس میں یہ چیزیں آتی ہیں، اور جناب حیدر کرار کا بھی دن آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو یاد دہانی کراتی ہیں کہ یہ ماہ مقدس عظیم مہینہ ہے، اس کا خیال رکھو، اس کے تقدس کا خیال رکھو، اور یہ تقوی کا مہینہ ہے، اور جن غزوہ بدر کے متقین اور عشاقان مصطفیٰ، کیونکہ تقوی کے لیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد ہے۔ اگر نبی پاک کا عشق نہیں نا، نبی پاک سے سچی محبت نہیں، تو کوئی تقوی نہیں، تقوی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں بناوٹ ہو سکتی ہے لوگوں کے سامنے، بناوٹ ہو سکتی ہے، تقوی نہیں ہے۔ تقوی کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے لیے حب مصطفیٰ شرط ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جب تک سرکار سے سچی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان نہیں ہے، اور ایمان کے بعد اگر کوئی نیکی کرے گا اور اپنے گناہوں سے بچے گا، نگاہوں کو بچائے گا، زبان کو بچائے گا، کانوں کو بچائے گا، ہاتھوں کو بچائے گا، پاؤں کو بچائے گا، یہ ساری چیزیں، اور دل کی اور دماغ کی سوچوں کو بچائے گا، اور دل کی حصے کو بچائے گا، تو یہ ہے تقوی۔ اور جب یہ تقوی ہے تو تقوی کی بنیاد محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس لیے فرمایا کہ یہ رمضان مقدس تقوی کا مہینہ ہے، عزت کا مہینہ ہے، تکریم کا مہینہ ہے، اس کا خیال رکھو اور اس کی نورانیت سے فائدہ اٹھاؤ، برکتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ کاش کہ میں اور آپ جو وقت ملے رمضان مقدس کا اس کو غنیمت جانیں، اور آج ہی سے سچی توبہ کر کے صحیح روزے رکھیں، صحیح تراویح پڑھیں، اور غزوہ بدر کے مومنوں کا ایمان کس کو اپنی جان پیاری نہیں ہوتی، لیکن اللہ اکبر وہ گئے تو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے گئے، اور کتنی خوش بخت تھے وہ، کیا خوب کہا ہے، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ لشکر تو اور بھی ہوئے ہیں، مگر یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ نہ تھے وہ تیر پر تکیا، نہ نیزے پر نہ بالے پر، نہ تھے وہ تیر پر تکیا، نہ نیزے پر نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ کیا وہ شان تھی، کیا وہ شان تھی بدر کے بدر کے ان مجاہدین کی، کیا وہ شان تھی ان مومنوں کی۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی اسی جذبے کے قائل ہو جائیں، اسی جذبے والے ہو جائیں۔ اللہ ہم سب پر کرم فرمائے، کیونکہ جب تک وہ جذبہ بیدار نہیں ہوتا، وہ جذبہ بیدار نہیں ہوتا، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور میں یہاں کالج کے دور میں بھی تقریر کرتا تھا، تو میں نے کہا اصل میں پہلے تو یہ تھا نا بتا تیری رضا کیا ہے، اور آج ہم کہتے ہیں بتا تیری رضائی کدھر ہے۔ تو اب اللہ کرے کہ میں اور آپ متقی ہو جائیں، تقوی والے ہو جائیں، اور زبانی کلام کی بجائے عشق و محبت مصطفیٰ میں گم ہو جائیں۔ تو اب اذان ہوتی ہے، یہ نوجوان آتے ہیں آپ کے پاس۔